الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بالکل ہمارا دفتر نیا نیا ہے اور آج نئے دفتر کا ایک روز مکمل ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ بہت تاخیر ہو جائے ہم اپنا احتساب کریں، 6 مہینے گزر جائیں، 10 مہینے گزر جائیں اور پھر یہ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا اتنے مہینوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کا وقت کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم ان 24 گھنٹوں کے اندر احتساب اپنا کر سکتے ہیں کہ گزشتہ جو دفتر ہمارا نیا شروع ہوا اس کل سے لے کر کے آج تک ہم نے کتنی نیکیاں کی۔ تاریخ کو ہمارے سال بھر کے دفتر کو سمیٹ کر بارگاہ سمدیت کے اندر پیش کیا جا چکا اور نئے دفتر کا آغاز غروب آفتاب سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب عقل وہی ہے جو اپنا احتساب کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ہم اور آپ سال میں کبھی جاگتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 بار کبھی جاگ گئے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا طوفان جب ہمارے دروازوں تک پہنچ جاتا ہے تب ہم جاگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم یہ ہوتا کہ وہ کوئی رات ایسی نہ گزارتے جس میں اپنا احتساب نہ کرتے ہوں۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے، اپنے پیر پر مارتے اور اپنی وجوہ سے سوال کرتے اور خاص طور پر پیر سے پوچھتے، اے پیر بتا آج تو نے دن بھر کس راستے کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے اور تو نے کیا کیا۔ میں نے ابتدا میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ عالمی سطح پر ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بے چینی، ڈپریس، بے قراری کی بیماری ہے۔ کہیں بھی انسان مطمئن آپ کو نظر نہیں آئے گا، 4 جانب بے قراری، ساری چیزیں، سارے سامان آسائش ہونے کے باوجود بھی آج چہرے پر اطمینان، سکون یہ کہیں نظر نہیں آتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
اور میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ قوم مسلم سے زیادہ بے قرار وہ قومیں ہیں جن کا تعلق مذہب سے بالکل کمزور ہے، اور ان کا مذہب بھی اسلام مذہب کے مقابلے میں اس سچائی، اس حقیقت جو پروردگار جل جلالہ نے دین سے متعلق فرمائی ہے، وہ دین کسی اور کے پاس نہیں ہے، دین تو صرف اسلام ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ جو بے قراریوں کے اسباب غیروں کے پاس ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر اغیار بے قراری اور بے چینی کے شکار ہوئے، انہوں نے اپنی بے قراری کو قوم مسلم کے اندر بانٹ دی۔ لو ہم بھی بے قرار ہیں، تم بھی ہمارے طریقے پر چل کر کے بے قرار ہو جاؤ، تم بھی ہمارے نقش قدم پر چل کر کے بے قرار ہو جاؤ، تم بھی ہمارے راستے کو اختیار کر کے بے قرار ہو جاؤ۔ دراصل قوم مسلم تو اس لیے آئی تھی کہ پوری دنیا کی بے قراری کو مٹا دے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ اور سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب بھی دنیا میں بے قراری بڑی ہے تو ان بے قراریوں کی دوری کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا علاج اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یو کے حوالے سے بلبل باغ مدینہ کہہ رہے تھے کہ اسلام سب سے تیزی سے وہاں پر پھیل رہا ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بے قراری کا علاج موجود ہے۔ دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، دنیا اطمینان تلاش کر رہی ہے، دنیا راحت تلاش کر رہی ہے، اور راحت گناہوں کے اندر نہیں ہے، راحت اللہ کی فرما برداری میں ہے، راحت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، راحت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینے کے اندر ہے، اور راحت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے میں ہے۔ آج دنیا کا مسلمان بھی بے چین و بے قرار اس لیے ہے کہ اس نے اغیار کے طریقے کو اس طریقے سے اپنایا کہ گویا وہ یہ سمجھا کہ آسائش کے سارے سامان جو اغیار کے پاس موجود ہیں اور ان سارے سامان کی وجہ سے وہ پرسکون نظر آتے ہیں۔ ہم نے ان کے اجلے بدنوں کو دیکھا، لمبی کاروں کو دیکھا، پیش قدوں کو دیکھا، لیکن ہم نے ان کے دل کی ویرانی کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم ان کے دل کی ویرانی کو دیکھ لیتے تو ہمیں ان کی زندگی سے وہ محبت نہ ہوتی جو آج کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، آدمی سکون جسم سے حاصل نہیں کرتا، جسم تو اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر دل مطمئن نہیں تو جسم مطمئن نہیں ہوتا، جسم کو قرار کی دولت نہیں ملتی۔ میں نے بہت باریکی سے تجزیہ کیا کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ کل تک جو مسلمان اسلام پر عمل کرنے میں، اسلام کے اصول و ضوابط کو اختیار کرنے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ و تردد کے آگے بڑھتا، محنت کرتا، مشقت کرتا، اور اسلام کے اصول کو اگر کوئی بچہ اپنا لیتا تو ماں باپ خوش ہو جاتے، لیکن آج کیا بات ہے کہ اگر بچہ اسلام پر عمل کرے تو ماں خود منع کرتی ہے، بیٹے یہ تیری عمر تھوڑی ہے، ابھی تو تیری جوانی ہے، دنیا تجھے دیکھنی ہے، اس طریقے سے زندگی ابھی نہ گزار، ابھی تو تجھے بیٹا بہت کچھ کرنا ہے۔ باپ ہو یا ماں ہو، موجودہ دور کی تربیت اور موجودہ دور کے کلچر نے ماں باپ کو ان راستوں پر بچوں کو چلانے سے روکنے کی کوشش کی، اور ماں باپ اس سازش کے شکار ہو گئے۔ بہت اچھی طرح سے یاد رکھو، بہت اچھی طرح سے اسے ذہن میں رکھو۔ میں نے ابھی برطانیہ کے دورے میں مبلغین کی تربیت کے موقع پر یہ بات کہی تھی، جو بات آج کے دور کے ہر مسلمان پر فٹ ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، حضرت بلال ہوں، حضرت خباب ہوں، تاجدار کربلا ہوں، یا غوث الثقلین ہوں، یا امام اعظم ہوں، یا امام احمد ابن حنبل ہوں، ہم جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیل کی سلاخیں ہوں یا قید کی صعوبتیں ہوں، کوئی بھی چیز ان کو اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں کر پاتی۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا ہے
تب بھی احد احد کے نعرے ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، باوجود اس کے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور تکلیفوں کو سہتے ہیں، لیکن معبود برحق اور رسول اعظم سے محبت کے رشتے کو کمزور نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں دنیا نے دیکھا کہ جن کے پیروں کے اندر زنجیریں ڈالنے کے بعد ہم اسلام سے رشتہ کمزور نہ کر سکے، اللہ اکبر، پھر انہوں نے سوچا اب ان کے سینے سے اسلام کے رشتے کو اور محبت کو نکالنا ہے تو بس ایک ہی طریقہ ہے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں دے دو، اسلام سے رشتہ ان کا کمزور ہو جائے گا۔ کل تک غربت نے اسلام کے دامن کو تھامنے کی قوت عطا فرمائی تھی، اور آج کی آسائش نے اسلام کو ہاتھوں سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ غربت اچھی تھی جس سے اسلام سے ہم جڑے تھے، وہ فقیری اچھی تھی جس سے رسول اعظم کی سنت پر عمل کا جذبہ تھا، وہ تنگستی اچھی تھی جس میں ہم اپنے معبود کو پکارا کرتے تھے، وہ افلاس اچھا تھا جس میں ہم رسول اعظم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار تھے۔ یہ دولت کتنی خراب چیز ہے کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ پیارے کی محبت، ان کی سنت، ان کے طرائق، ان کے اصول، ان کے ضوابط اس سے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تم سے فقر کے حوالے سے اللہ کی قسم نہیں ڈرتا، ہاں اگر ڈرتا ہوں تو اس لیے اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے پاس بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے وہ نعمتیں نہ آ جائیں، وہ دولتیں نہ آ جائیں جس کے آنے کے بعد تمہارا رشتہ اسلام سے کمزور ہو جائے۔ آپ دیکھیں سعودی کی زمین ہو یا ہندوستان کی زمین، جہاں جہاں بھی دولت کی فراوانی ہوئی اسلام سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دولت آئی تو اپنا انداز فکر ہم نے تبدیل کر دیا، ہم نے اپنی سوچ بدل دی، ہم نے ان دولت مندوں کو نہ دیکھا جنہیں دنیا عثمان غنی کہا کرتی ہے، ہم نے اس دولت مند کو نہ دیکھا جس کو رسول اعظم کہا جاتا ہے، ہم نے اس دولت مند کو نہ دیکھا جسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان سرمایہ داروں کو دیکھا جن کی چمک دمک نے دنیا کے اندر ہمیں ڈبو دیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آج دولت ہے لیکن قرار نہیں، کل دولت کی پھر بھی اطمینان تھا، غربت کی پھر بھی اطمینان تھا۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کا نفس مطمئن تھا، ان کے قلب کو اطمینان کی دولت میسر تھی، اور قلب کو اطمینان کی دولت کبھی بھی گناہوں سے نہیں ملتی، قلب کو اطمینان کی دولت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملا کرتی ہے۔ ہم نے کل شب قبرستان کی زیارت کی، آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی گئے، قافلے بھی گئے، اجتماعات بھی ہوئے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل۔ کینیڈا کے دورے پر قاری غلام رسول صاحب کر کے ایک اپنے زمانے کے عظیم قاری اس سفر میں ساتھ میں شریک تھے، ان کا ایک جملہ اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا میں اعلیٰ حضرت ہی کے کلام کو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے آپ کو اعلیٰ حضرت سے، وجہ بتائیں؟ تو کہتے مولانا اعلیٰ حضرت کے اشعار صرف اشعار نہیں ہے بلکہ فتوے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے کے اندر یہ ڈر ہی نہیں رہتا کہ کہیں کوئی لغزش تو نہیں ہے، کہیں چک تو نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام قلم بند کیا ہے، یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعتیں لکھی ہیں وہ نعتیں قرآن و حدیث کی تفسیر ہیں، اور یکسر منہ بھی شریعت کے خلاف اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر نظر نہیں آتا۔ اس لیے بے خوف و خطر میں پڑھتا ہوں، اور قدرت نے آواز کے ساتھ درد بھی عطا فرمایا تو عرض یہ کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کیا قبرستان میں جانے کے بعد کبھی ہم نے یہ سوچا، یہ غور کیا کہ ایک انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس انسان کو کاندھے پر اٹھا کر
4 آدمی قبرستان لے جاتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو ایک مسجد ہوتی ہے، 4 اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن جب لوٹتے ہیں تو اس ایک کو چھوڑ کر یہ 4 پلٹ آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ جانے والے 5 ہوتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، لیکن جانے والوں میں بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی جاتا ہے بے قرار ہو کر، کوئی جاتا ہے تڑپ کر، کوئی جاتا ہے پریشانی میں، کوئی جاتا ہے اس طریقے سے کہ اس کی موت کو دیکھ کر کے بارگاہ سمدیت کے اندر پناہ مانگنے کو جی چاہتا ہے، اللہ ایسی موت سے تو ہمیں بچا لینا۔ اور کوئی اس طریقے سے جاتا ہے کہ جاتے ہوئے دیکھ کر دعا کرنے کو جی ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی تو ایسی موت عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا وہ بندہ جو زمین کے اوپر فقر و فاقے میں زندگی گزارتا ہے، جو پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے، جو مصیبتوں میں زندگی گزارتا ہے، جو تکالیف کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو دیکھنے کے بعد دنیا کا انسان اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے، کبھی اسے اس طریقے سے دیکھتا ہے کتنا بے قرار ہے، کتنا بیچارہ ہے، کتنا پریشان ہے، کتنا لاچار ہے۔ لیکن جب اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے اور اسے قبرستان جب دفنانے کے لیے پہنچا جاتا ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس نے دنیا تو جمع نہیں کی تھی، لیکن معبود برحق کی بارگاہ میں اعمال کا ایک عظیم ذخیرہ اس نے دنیا سے جانے سے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ اس لیے جب وہ جاتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے میرے پاس مال نہیں، صالح اعمال تو ہیں، میں قبر میں پریشان نہیں رہوں گا، میں قبر میں مطمئن رہوں گا، قبر میں اطمینان کی زندگی گزاروں گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، پروردگار فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی محل بنانا نہیں ہے، کامیابی سرمایہ کا مل جانا نہیں ہے، کامیابی تخت و تاج کا مل جانا نہیں ہے، کامیابی تو جنت میں مولا داخل فرما دے، یہ کامیابی ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں جسے داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہے، بے شک وہ کامیاب ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بے قراری بہت بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ پوری دنیا اپنی بے قراری کو دور کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کر رہی ہے۔ آؤ، کافر تو اپنی بے قراری دور کرنے کے لیے دولت اسلام سے مشرف ہو رہا ہے، دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سکون کی دولت عطا کرے گا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، 15 دن، صرف 15 دن ایک عیسائی کو اسلام قبول کیے ہوئے تھے، صرف 15 روز، اور برطانیہ کے اجتماع میں ایک ساتھی اسے لے کر آئے ملاقات کی غرض سے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کے لیے گزارش کریں۔ اس نے مجھ سے دعا کے حوالے سے کہا تو اس کی وہ بات ضمیر کو جھوڑنے کے لیے اور جگانے کے لیے بڑی کافی ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے آپ یہ دعا کریں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی اسلام کی الف بھی صحیح طور سے اس نے یہ نہیں سیکھا ہے، لیکن اس نے اپنے دشمن کو پہچان لیا، اس نے اپنے دشمن کو پہچان لیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کرو کہ میں شیطان سے مقابلہ کر سکوں۔ لیکن اے مسلمان، تو کلمے کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، اذان کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، علماء کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، قرآن کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ تیرا دشمن کون ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ دشمن کی ہر بات کو مان کر دشمن کا غلام بن جانا، یہ آج کے مسلمان کی کیفیت نظر آتی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے یہ کرو، کر گزرتے ہیں، شیطان کہتا ہے اس راستے پر چلو، چل پڑتے ہو، لیکن رحمان کہتا ہے مت جاؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں مولا اب اس کی نہ سنے تو کس کی سنے، آج بھی شیطان کی سنتا۔
کہ 15 دن کا مسلمان تو شاید دشمن کو پہچان گیا، پیدائشی مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچان، پیدائشی مسلمان اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن۔ مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ کوئی معمولی قوت نہیں ہے شیطان کے پاس، بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں۔ اس نے بہت کچھ مانگا اللہ سے، اللہ نے اسے عطا بھی فرما دیا۔ اس نے مہلت مانگی، مہلت دی گئی۔ ہر جگہ پہنچنے کی قوت مانگی، وہ بھی دی گئی۔ صراط مستقیم پر بیٹھنے کے لیے اس نے بھیک مانگی، وہ بھی دی گئی۔ لیکن اللہ اکبر، میرے مولا نے واضح لفظوں میں فرما دیا سن، تیرا داؤ سب پر چل سکتا ہے، لیکن میرے وہ بندے جو مخلص ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو نہیں ورگلا سکے گا، ان کو مس گائڈ نہیں کر سکے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجیے اور سوچئے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ضرور ہیں، لیکن ہمارے اللہ کے بندے ہونے کے حوالے سے کوئی اخلاق جو ہماری زندگی سے چھلکنا چاہیے کہاں؟ آج میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کی روح تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، بلک رہی ہے انسانیت۔ اور اے مسلمانوں، اس عالم میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم خود بھی مطمئن ہوں اور دوسروں کو بھی اطمینان کی دولت دیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آمادہ کریں۔ دیکھیے ہم کیسے پھسلتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ نفس کے حوالے سے بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، نفس کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر نفس کی ایک بات مانو نا تو دوسری بات تیار ہوتی ہے، اسے بھی مان دو۔ اور فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر، قطعی طور پر نفس کی باتوں یا نفس کے حکم کی پابندی نہ کرنا، ورنہ یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اس کی ایک بات مانو گے تو وہ دوسرے کا حکم دے گا، اور جب دوسری بات اس کی مانو گے تو تیسری بات کا حکم دے گا، یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنی غلامی میں جکڑ کر اتنے دور لے جائے گا کہ پھر تم پلٹنا چاہو گے تب بھی نہیں پلٹ سکو گے۔ اس لیے اول روز ہی سے تم نفس کی بات نہ ماننا، نفس کی پیروی نہ کرنا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، نفس برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کہتا بھی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے برے اور بھلی چیزوں کی تمہیں ہدایت عطا فرما دی کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے، ہم نے دونوں چیزیں تمہیں بتا دی کہ یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، دونوں واضح تمہیں بتا دی گئی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ برائی کو دیکھو تو دامن کو بچاؤ، اور نیکی کو دیکھو تو اس کی طرف آگے بڑھو۔ اور اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کہ کیا سمجھتے ہو کہ صرف سجدوں کی بنیاد پر جنت ملے گی؟ نادانوں سنو، سجدوں کی بنیاد پر جنت مل سکتی ہے لیکن ایک جنت ملے گی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے اور اسے موت آ جائے تو مولا دو جنت عطا فرماتا ہے۔ صرف سجدوں سے ہی جنت نہیں ملتی، گناہ سے بچنے کے عوض میں بھی جنت ہے۔
اللہ کی نافرمانی سے دامن کو بچانے کے عوض میں بھی جنت ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کل شب قبرستان کی زیارت کے لیے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ بے شمار لوگ اس قبر کی مٹی کے نیچے، قبر کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے مدفون ہیں اور زمین کے اوپر وہ چلتے تھے۔ عالم یہ تھا، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام قبرستانوں کے اندر بہت سارے سرمایہ دار سو رہے ہیں اور ان کی قبر کے نشانات تک یا موجود ہیں یا معدوم ہو چکے ہیں، اور بہت سارے انسان اس طرح سے زندگی گزارتے تھے کہ جن کی غلامی کرنے والوں کی تعداد ایک بڑی نظر آتی تھی، لیکن قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد آج وہ تنہا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو زمین کے اوپر اس طرح سے زندگی گزارتے تھے جو فقر و فاقے کی زندگی ہو، لیکن آج قبرستان کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں بلکہ راحت ہے۔ لیکن آپ کو دنیا کے اینگل سے سمجھاؤں، دنیا کے آپ کو اعتبار سے سمجھاؤں، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تو انشاءاللہ دنیا میں جینے کا سلیقہ مل جائے گا اور دنیا میں جینے کا انداز مل جائے گا۔ آپ جائیں دہلی کی زمین کے اوپر، وہاں بڑے بڑے مغل بادشاہوں کے مقبرے آپ کو ملیں گے، ان مقبروں کو دیکھو، وہی بادشاہ جن کے آج مقبرے آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے، ان مقبروں کے پاس آپ دیکھیں گے تو چڑیا کی بٹ نظر آئے گی، وہاں پر گرد و غبار کا انبار نظر آئے گا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جو زمین کے اوپر چھینک آتی تھی تو ان کو رومال لے کر کے خدام کی ایک لمبی قطار حاضر ہو جاتی تھی۔ وہ جب پانی طلب کرتے تھے تو ان کو پانی پیش کرنے کے لیے غلاموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی تھی۔ وہ اگر کوئی چیز اور طلب کرتے تھے تو ان کو پیش کرنے کے لیے ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ ان بادشاہوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ عبا پہنتے تھے تو ان کے عبا کو تھامنے کے لیے دونوں جانب سے خدام حاضر ہوتے تھے، لیکن اللہ اکبر، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا، قبر کے اندر انہیں اتار دیا گیا۔ تو آج کیفیت یہ ہے کہ قبر کے اوپر بھی مٹی جمی ہے، بیٹ بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں کوئی جاتا ہے تو اس انداز سے جاتا ہے کہ دیکھیں اچھا یہ بادشاہ کی قبر تھی، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نہ وہاں کے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دنیا کی دولت اور دنیا کی جاہ و حشم نے، دنیا کے مال و زر نے انہیں دنیا کے اندر تو بہت کچھ عطا کر دیا، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک طرف ان دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو اور ایک طرف ان اللہ والوں کو دیکھو جن کے پاس صرف چٹائی تھی، جن کے پاس صرف مصلی تھا، جن کے پاس صرف تسبیح تھی، جن کے پاس صرف قرآن مقدس تھا۔ لوگ دیکھتے تھے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس تو صبح کھانے کے بعد شام تک کی غذا موجود نہیں ہے، لیکن آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ زمین پر تھے تو خدام تو نہیں تھے، وہ زمین پر تھے تو کھانا تو نہیں تھا، وہ زمین پر تھے تو عبادت تھامنے والا تو نہیں تھا، وہ زمین پر تھے تو پانی پلانے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن آج جب وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی مزار کے اندر آرام کر رہے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے مزار کے اوپر بٹ نظر نہیں آتی، غلاموں کی قطار نظر آتی ہے جو اپنی پلکوں سے ان کے دربار کی جھاڑو لگانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے اپنی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ آج زمین کے اوپر جب وہ تھے تو ان کے پاس آشیانہ نہ تھا، لیکن زمین کے اندر جانے کے بعد ان کے آستانوں پر گنبد نظر آ رہے ہیں۔ یہ گنبد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب تک وہ زمین پر تھے ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، آج ان کے گنبد کو دیکھ کر کے خدا یاد آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یہ نیکوکار تھے۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ مال کے استعمال کی وجہ سے تم اگر سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، نہیں نہیں، مال سے تمہیں دنیا کی چند دنوں کی عزت، چند دنوں کی زندگی راحت کی تو میسر ہو سکتی ہے، لیکن قبر کی وہ زندگی جو برزخ کی اور قیامت تک کی زندگی ہے وہاں تمہیں آرام نہیں مل سکتا۔ اگر وہاں کا تم آرام چاہتے ہو تو زمین کے اوپر نیکیاں کرو تاکہ قبر کے اندر روشنی ہو جائے، زمین کے اوپر عبادت کرو تاکہ قبر کے اندر راحت نصیب ہو جائے، زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری کرو تاکہ قبر میں صاف
بچھوؤں کے ڈنگ کی بجائے جنت کے جلوے تمہیں دکھا دیے جا سکے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ آزما کر کے دیکھ لو، زندگی میں کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ گناہ کی وجہ سے کتنی کھٹک محسوس ہوتی ہے۔ آج پریشانیوں کے ماحول کے اندر انسان نہ جانے کیسے نازیبا کلمات اپنی زبان سے کہہ بھی اٹھتا ہے اور کچھ ایسے کام کر بھی بیٹھتا ہے جس کے بارے میں وہ تصور کرتا ہے کہ مجھے راحت مل جائے گی، مجھے اطمینان مل جائے گا، چند لمحوں کے لیے میں ڈپریس سے باہر آ جاؤں گا۔ خدا کی قسم، جب کبھی تمہیں بے قراری اور بے چینی محسوس ہو، وضو کرو، قرآن مقدس کو کھولو، پڑھنا شروع کر دو، تمہارے دل کو قوت بھی ملے گی اور اطمینان کی دولت بھی مل جائے گی۔ اس لیے کہ دل تو میرے مولا کی انگلیوں چٹکی میں ہے، مولا کی چٹکی میں۔ حدیث مبارکہ، اللہ جب چاہتا ہے اپنی چٹکی سے دل کو پھیرتا ہے، وہ اس کی شان کے مطابق چٹکی دی جاتی ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس سے کلام کرو گے، قرآن کیا ہے؟ اپنے مولا سے کلام کرنے کے برابر ہے، اس کے کلام کو پڑھ رہے ہو، کبھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اس سے صراط مستقیم کی بھیک مانگ رہے ہو، کبھی اسے مالک یوم الدین کہہ کر اس کے مالک ہونے کی تم گواہی دے رہے ہو، کبھی رحمان و رحیم کہہ کر اس کی رحمت کو آواز دے رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس سے بات کرو، وہ تمہیں سکون عطا نہ کرے۔ اے مسلمانوں، آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ مت ڈھونڈو گناہوں میں بے قراری کا علاج، کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے اسلام کے دروازے پر سکون کے لیے دستک دے رہے ہیں۔ بدکاریوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے قلب کو سکون کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے مسلمان، ان کے گھر میں تو قرآن پہلے سے نہیں ہے، لیکن اب وہ قرآن اپنے گھر میں لے کر اس کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتے۔ تمہارے تو گھر میں پہلے تم نہیں جاتے، پہلے قرآن بھیج دیتے ہو، لیکن پھر بھی بے قراری کیوں نہیں پڑھتے اسے؟ کیوں اس کے اپنے رشتے کو کمزور کر بیٹھے ہو؟ کیوں بارگاہ سمدیت کے اندر سرگریز نہیں ہوتے؟ احتساب کرو اپنا، جائزہ لو اپنا، پلٹ آؤ نیکیوں کی طرف۔ سکون دنیا کا انسان نہیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب اس کی طرف بندہ پلٹ کر کے آتا ہے تو وہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ میں صرف کل کی رات کے بارے میں سوچتا رہا تو مجھے پروردگار کی رحمت پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی ہی شب ہے دفتر کے کھل، پہلی ہی رات، اور اسی پہلی رات میں میرا مولا فرماتا ہے نہیں کل شب معراج تو نہیں تھی، شب قدر تو نہیں تھی، شب برات، لیکن پروردگار کے پیارے محبوب نے بھی فرما دیا شعبان میرا مہینہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔